ایک اور واقعہ سنیں. ایک صاحب آئے, ملاقات ہوئی ان سے, ان کے ساتھ ان کی فیملی بھی تھی. وہ سے کہنے لگے یہ میری بیٹی بیٹھی ہے نا, غالباً کوئی 8-9 سال کی بچی تھی, یہ آپ کی باتیں بہت نوٹ کرتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے, اور ایک چیز پہ اس کا بڑا یقین ہے, یہ ڈرتی تھی بہت زیادہ اور چیخیں مارتی تھی. ہم نے کوئی عامل نہیں چھوڑا, کوئی ادھر ادھر نہیں چھوڑا, پھر نفسیاتی ڈاکٹروں کو دکھایا, پھر اس کو انجیکشن لگے, پھر اس کو بجلی کے جھٹکے لگوائے, اس کا بہت علاج کرایا, تو اس کو یہ چیز تکلیف ختم نہیں ہوتی تھی, یہ ختم نہیں ہوتی تھی. یہ کہتی تھی مجھے کوئی چیز ہے میرا گلا دباتی ہے. پہلے تو ہم اس کو نفسیاتی کیس سمجھتے رہے, پھر نفسیاتی علاج کرایا, پھر روحانی کیس سمجھتے رہے, روحانی علاج کرایا, پھر انہوں نے کہا جی مرگی کے جھٹکے ہیں, پھر اس کا مرگی کا دوائیں مستقل دینی شروع کر دی. اس کے بعد کہنے لگے وقفہ پڑ جاتا, پھر ویسے ہو جاتا, ٹھیک نہ ہوئی. تو کہا کہیں سے آپ کا رسالہ ملا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ بیت الخلاء کی دعا کا, جب سے بچی نے بیت الخلاء کی دعا مستقل پڑھنا شروع کی ہے اور جب بھی تکلیف ہوتی ہے پڑھتی ہے, اور ہم بھی پڑھتے ہیں, بچی کے جھٹکے ختم ہو گئے, جھٹکے ختم ہو گئے, اور بچی بالکل صحت یاب ہو گئی. جو پہلے جھٹکے لگتے تھے, اور کہا کہ بستر سے نیچے گرتی تھی اور اٹھ کے نیچے گرتی تھی, چوٹیں لگ جاتی تھی, اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں باندھنا پڑتا تھا, اور اس کے اندر طاقت عجیب و غریب ہو جاتی تھی. 3 4 بندے اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے, پکڑ نہیں سکتے تھے اس کو, اور اس کی اندر اتنی طاقت تھی, کہا کہ دروازے بڑے بڑے لوہے کے دروازے توڑ دیتی تھی, اور لکڑی کے دروازے تک کچھ بھی نہیں اس کے لیے. اور جب کھانے بیٹھتی تھی تو اتنا کچھ کھا جاتی تھی کہ ہمارے گمان سے بالا تھا. کہ جب سے یہ بیت الخلاء کی دعا پڑھی ہے, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اس کہا کہ عجیب کچھ ہوا, سکون آ گیا, بچی کی زندگی میں چین آ گیا, اور حیرت انگیز رزلٹ ملے. لیکن لاکھوں روپے دواؤں پہ لگا چکے تھے. اب احساس ہوتا ہے کہ لاکھوں ضائع کیے, کیس تو کوئی اور تھا, ہم کوئی اور سمجھتے رہے, مسئلہ تو کوئی اور تھا, ہم کوئی اور سمجھتے رہے. اگلی بات جو بتانے لگے, کہنے لگے میرے ساتھ بچی کا تو یہ معاملہ ہے, چھوٹی بچی جو بیت الخلاء کی دعا پڑھا تو اللہ نے دورے ختم کر دیے. کہا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ایک معاملہ تھا کہ میں جس چیز کو دیکھتا تھا مجھے گندگی محسوس ہوتی تھی, اور گندگی میں جی چاہتا کہ شاید یہ میرے منہ میں آ گئی ہے. کہا کہ مجھے کوئی کھانے کی چیز اچھی نہیں لگتی تھی, پینے کی چیز اچھی نہیں لگتی تھی, اس کا میں نے بہت کوشش کی. کہا کہ جب سے میں نے بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام کیا اور اس کے علاوہ بھی اس کو مستقل بہت زیادہ پڑھا, یہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. یہ میرا مسئلہ تھا بہت بڑا. کہا کہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں چلے گا, کہ جس کے ساتھ بیتتی ہے اس کو پتہ چلا ہے کہ جس کے سامنے کھانے کی ہر چیز, پینے کی ہر چیز اس کو ایسے محسوس ہو جیسے پخانا ہے, گندگی ہے, سٹول ہے. تو کہا کہ یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے. میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ ہم بیت الخلاء سے بہت ڈسے جاتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم نے بہت لگژری اور خوبصورت بنا لیا ہے, کیونکہ گھر میں سب سے زیادہ 2 چیزوں پہ محنت ہوتی ہے, ایک کچن پہ, ایک ٹوائلٹ پہ.